Good evening, doctor. This is Melissa once again. With regards to the food, I asked you about Christianity, but I was not allowed to counter question because the mic was switched off that time. So I had to wait in the turn again. It says in Mark 7 and verse 19 that Jesus said all food are fit to be eaten. So I want you to help me out with that. Mark 7 verse 19. Sister quoted Mark 7 verse 19. Yeah. Verse number 19. Because it entered not into his heart, but into his belly, and goeth out into the drain, thereby purging out meats. Purging all meats. Where is it mentioned? That all food are fit to be eaten after. Where is it mentioned? I've got the Bible. Which version are you referring to, sister? Good News, New Testament. Good News, New Testament. What does it read? Here I've got the King James Version, which is the most popular of the versions. It says that because it enters not into the heart, but into the belly, and goeth out into the drain, thereby purging all meats. The context, if you read from starting, sister. We are referring to Good News Bible. That's so right. And when he had entered into the house away from the people, his disciple asked him concerning the parable, and he said unto them, Are ye so without understanding also? Do ye not perceive that whatsoever thing from without enter into man, it cannot defile him? What enters from out cannot defile him. Because it entered not into his heart, but into a belly, and goeth into his drain, thereby by purging all meats. And he said, That which cometh out of the man, that defileth the man, from within out of the heart of men proceed evil thoughts, adulteries, fornication, murders. Sister, it says that what you eat, it doesn't change your heart. That doesn't mean it has given you permission to eat. It says that what you eat, it goes into your belly, and that we know scientifically. It doesn't go into your heart. What you eat, it goes into your belly. But Jesus Christ also said, which I told you earlier, for example, Quran says very clearly that eat of all the things which is good for you. Quran says like that. So if you pick up the word of Surah Baqarah chapter 2 verse number 168, eat the thing which is good for you. There it doesn't say that pork is haram. So when we read the Quran, we take the Quran as a whole. But in 3 other places, the Quran says pork is haram. So sister, same way in this Bible it says, what you eat, you can eat. You can eat the meat. But if it is prohibited somewhere else, that becomes a prohibition. You have to read the Bible as a whole. Unfortunately, Christians pick up verses of the Bible and they quote out of context. So this also, sister, I do agree with this verse. But if you go ahead, in the Gospel of Matthew, which I quoted to you earlier, Gospel of Matthew chapter number 5 verse number 17, it says, Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. Unless the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. If you break one of the least commandments, you shall not enter heaven. So now you cannot agree that Jesus Christ, peace be upon him, has made a contradiction. You can't agree with that. So what do you say? Fine. Jesus Christ, peace be upon him, said you can eat all lawful things. But what is prohibited in the Old Testament is yet prohibited. That doesn't mean he overrules. If I agree with this work, then I have to say that Jesus Christ, peace be upon him, is contradicting himself, which I cannot agree. I believe Jesus Christ, peace be upon him, is the prophet of God. So the sister, the thing is that many people are quoting you Bible out of context. Similarly, the Quran says you can eat all animals. All four-footed animals, but the Quran is more clear with the exception named. Surah Ma'idah chapter number 5 verse number 1. So the exceptions can either be in the Quran or the Sahih Hadith. Similarly, this word says that all the things which is lawful you can have. It's no problem. But what has been prohibited in the Old Testament is yet prohibited today, because if you break one law or one dot or one tittle, you shall not enter heaven. Hope that answers the question, sister. मेरा नाम रमेश कामले है. I'm a lecturer in English. संत कबीरदास जी ने कहा है एक जगह पे, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, गधे से गधा मिले तो होवेला था लात. अभी दो ज्ञानी क्या बात करेंगे, पहली तो बात यह है. लेकिन मेरे जैसा अज्ञानी थोड़ा सा आपसे कुछ जानना चाहता है. पहली बात तो यह है, मैं पहले कुछ 4-6 महीने पहले एक पुस्तक पढ़ी है जिसका टाइटल है मराठी में, जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं, सूफीवाद का अंतरंग, जिसके लेखक है डॉक्टर अलीम वकील, जो कि कुछ लेक्चरर हैं इन पॉलिटिकल साइंस संगमनेर कॉलेज. और उन्होंने उस बुक में क्लियरली ये माना है कि सूफीवाद और मुस्लिम, इस पर
बुद्ध धर्म का बहुत प्रभाव है, बुद्ध के विचारों का बहुत प्रभाव है. So I just want to know and your argument in that favor. So is it true or false? भाई साहब ने पूछा है कि एक शख्स ने किताब लिखी है और कहा है कि सूफी धर्म, इस्लाम धर्म बुद्ध धर्म से प्रभावित है. इज इट राइट? ये सही है क्या? पहला चीज, इस्लाम को जानने के लिए आपको तहकीक करना चाहिए. इस्लाम की किताब के बारे में सबसे अव्वल किताब है कुरान. जो मैं कहता हूं इस्लाम में, वो कोई मानी रखता ही नहीं. डॉक्टर जाकिर नाइक इज जीरो इन इस्लाम. इसीलिए मैं तकरीर में कहता हूं कि मैंने कह रहा हूं कुरान में लिखा है चैप्टर 5 वर्स नंबर 90 में शराब पीना हराम है. जो आप शख्स का जिक्र कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कभी पहले सुना नहीं. आपको इस्लाम को जानने का है, कुरान पढ़ो और सही हदीस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिक्र करती है. कुरान और सही हदीस सिर्फ. इसके बाद जो भी इंसान कुछ भी बात करता है, अगर कुरान के हवाले और सही हदीस के हवाले से करता है तो उसकी बात मानो, अगर नहीं करता है उसको फेंक दो, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लेक्चरर हो. इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं खुद शून्य हूं, जीरो. इसीलिए तकरीर में जब मैं इस्लाम की बात करता हूं तो कुरान का हवाला देता हूं, सही हदीस का देता हूं. हिंदुइज्म की बात करता हूं, वेद का हवाला देता हूं, उपनिषद का देता हूं. क्रिश्चियनिटी का करता हूं, बाइबल का देता हूं. जो आप जिक्र कर रहे जो किताब का, मैं कभी पहले सुना नहीं हूं, लेकिन इस बात को मैं मानता हूं. ये कहता हूं कि बुद्ध धर्म और इस्लाम में यकसानियत है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं इस्लाम मजहब नया मजहब नहीं है, बुद्ध धर्म से पहले आ चुका है. और तकरीर के पहले मैंने कहा हूं, लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले वजूद में आया. नहीं, वो बहुत पहले से. इंसान जमीन पे कदम रखने से पहले आदम अलैहिस्सलाम ने पैगाम दे इस्लाम का, नूह अलैहिस्सलाम ने दिया इस्लाम का, मूसा अलैहिस्सलाम ने दिया इस्लाम का, ईसा अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का. तो लोग को गलत फहमी है कि इस्लाम 1400 साल पहले आया. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानी नहीं है, आखिरी पैगंबर है. तो इस्लाम बहुत पहले से है, बुद्ध धर्म से पहले. कुछ लोग कहते हैं कि क्या बुद्धा अल्लाह के पैगंबर है, उनका नाम से जिक्र कुरान में नहीं है. तो मैं नहीं कह सकता हूं है क्या नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, मैं नहीं जानता हूं. लेकिन अगर है भी तो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए. कुछ बातें यकसा होंगी, कुछ बातें, और मैंने उसके पर तकरीर की है. उसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम उससे प्रभावित है. तो मैं ये कहता हूं कि अगर मानवी लोग के गौतम बुद्ध खुदा के पैगंबर थे, वो उस वक्त के लिए थे, उन लोगों के लिए थे, आज के लिए नहीं. आज हमें मानना चाहिए आखिरी कलाम कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सारी इंसानियत के लिए, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में या इंग्लैंड में. I am Suresh Chopra from Scholar Batch 7. My question is there any reference or proof of Judgment Day in religions other than Islam? भाई साहब ने पूछा कि जजमेंट डे का जिक्र है कुरान के अलावा बाकी किताबों में. बिल्कुल सही है. मैंने कल जिक्र किया था कि हिंदू मजहब में भी लिखा है, हिंदू मजहबी किताब में, वेद में लिखा है कि इम्तिहान होगा, फिर स्वर्ग और नरक में जाएंगे. बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा है कि डे ऑफ जजमेंट का. कुरान में लिखा है, कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 185 में, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, एवरी सोल शैल हैव अ टेस्ट ऑफ डेथ. हर नफ्स मौत को चखेगा, लेकिन फाइनल जजमेंट, फाइनल हिसाब किताब होगा आखिरत में. और जो कोई आग से, दोजख से बच जाता है और जन्नत में जाता है, वो ही सफलता पाता है इस जमीन पर, इस दुनिया में. तो हिंदू धर्म किताब में भी लिखा है, बाइबल में भी लिखा है और कुरान में भी लिखा है. Assalamu alaikum. I'm a converted Muslim. My name is Sana Sajid Sayyad and I heard, okay, in Islam दिन और दुनिया को लेके चलो. दिन में हम रसूल में चलते हैं, हर फर्ज हम अदा करते हैं. दुनिया में many more things अल्लाह ताला ने दिया है, just like a luxurious thing, whatever we are getting in this world. Okay, can you please tell me, can you please specify the things which we can follow, which we have to do? बेन अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ में लेके चलना चाहिए. तो हमको दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है. ये लग्जरियस चीज दुनिया की क्या है? कैन यू नेम सम, कुछ चीजों की आप वजाहत कर सके. बाकी मज़ाहिब जितने अक्सर वो ज्यादातर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को केटर करते. इस्लाम केटर्स टू बोथ बॉडी एंड सोल, जिस्म को भी और आत्मा को भी. इस्लाम में दीन और दुनिया अलग नहीं है. दुनिया इज पार्ट ऑफ दीन. आप अच्छे दीनदार बन ही नहीं सकते जब तक आप अच्छी दुनियादारी नहीं करें. यू आस्किंग व्हाट इज द लग्जरी ऑफ द वर्ल्ड? मैनी.
باقی ریلیجن میں آپ کو اگر دیندار بننا ہے تو دنیا چھوڑ دو, موناسٹیسزم, آپ دنیا داری چھوڑ دو, نہ شادی کرو نہ پیسے کماؤ اور ہمالیہ پہ جاؤ. اسلام میں شادی کرنا فرض ہے, لگژری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 21 میں کہ ان نے مرد اور عورت کے بیچ میں پیار ڈالا, so that you may dwell in them in tranquility. ایک دوسروں میں پیار ڈالا تاکہ آپ ان سے اچھا سلوک اور اچھے طریقے سے رہ سکو, and tranquility, امن پا سکو. اسلام میں نہیں ہے کہ بھائی شادی مت کرو تو اللہ کے قریب ہے, شادی کریں گے تو اللہ کے قریب ہے, شادی نہیں کریں گے تو نہیں. یہ ایک لگژری ہے. الحمدللہ تجارت کرو لیکن صحیح طریقے سے کرو. تو اسلام کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کی بات بتائے اس میں دنیا داری بھی تھی. اگر ہم دیکھتے ہیں کئی جگہ اللہ کے رسول کی حدیث آتی ہے, ہمیں دکھاتی ہے ایک شخص جو صرف دن رات مسجد میں نماز پڑھتا ہے, تو اللہ کے رسول کہتے آپ روزی روٹی بھی کماؤ, پورا ٹائم نماز ہی پڑھتے رہیں گے تو اللہ کے قریب نہیں آئیں گے. There should be a striking balance between the two. اللہ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 171 میں لا تغلو فی دینکم, do not commit excess in religion. اپنے دین میں جاسی, آؤٹ آف دا باؤنڈری مت جاؤ, باؤنڈری میں رہو. تو اس طریقے سے آپ جو بھی چیز حلال ہے, فیو چیز جو حرام ہے اس کا ذکر ہے, باقی چیز حلال ہے. مثال کے طور پہ لگژری, کچھ چیزیں حرام ہیں کھانے کے لیے, سور کا گوشت, شراب, نشے والی چیز, زہریلی چیز, باقی تو حلال ہے. چاکلیٹ پسند چاکلیٹ کھاؤ, آپ کے لیے لگژری ہے. ٹابلرون کھاؤ, فیرو روشے کھاؤ, جو کھانے کے کھاؤ, کیڈبری کھاؤ, آپ کو نہیں پسند مت کھاؤ, دوسری کوئی چیز کھاؤ, بٹ دیکھیے کہ حرام نہیں ہے. لوگ بولتے اسلام میں بہت یہ نہیں وہ نہیں, یہ نہیں وہ نہیں, بہت کم ہے, کچھ چیز نہیں ہے, باقی تو حلال ہے. لگژری. سو سسٹر, آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح کی زندگی اپنی جی, لیکن آپ اتنا دنیا داری مت کرو کہ پیسے اکٹھا کرتے رہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 میں آیت نمبر 34 میں, لوگوں سے کہو کہ ڈھیر سارے سونا مت اکٹھا کرتے رہو, اکٹھا کرو اور چیریٹی مت دو. ایسے لوگ جو اکٹھا کر رہے دولت اور چیریٹی نہیں دے رہے, خیرات نہیں کر رہے, اللہ تعالیٰ آخرت میں جہنم کی آگ سے, وہ سونے سے آپ کو چٹکے دلائے گا آپ کے سر پہ, آپ کے پیٹھ پہ, اور کہیں گا یہ سونا جمع کیے, ابھی اس کا مزہ چکو. تو اتنا مت مٹیریلزم میں جاؤ کہ اللہ کی باتیں بھول جاؤ. There should be a striking balance. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین امت وسط ہے, اٹس اے مڈل موسٹ امہ. تو اس کا تذکرہ, اس کے اوپر لیکچر دے سکتے کئی چیز, بٹ جو چیز حرام ہے اس کو چھوڑ کے آپ کو اجازت ہے جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ ہم سب کو صحت, تندرستی کی اور ایمان والی زندگی عطا کرے. اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک خاتون نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کیا ہے کہ پرانے عہد نامے یعنی کہ پرانے بائبل میں سور کے گوشت کھانے پر ممانعت تھی, لیکن نئے عہد نامے یعنی کہ نئے بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہر چیز کو کھانے سے منع نہیں فرمایا, یعنی کہ کہا ہے کہ ہر چیز کو انسان جو ہے وہ کھا سکتا ہے, ہر چیز انسان کے لیے حلال ہے, جس میں سور کا گوشت بھی شامل ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے پہلے تو اس بات کی وضاحت کر دی کہ بائبل میں مختلف قسمیں آ چکی ہیں, بائبل میں بہت ساری تبدیلیاں آ چکی ہیں, اور اگر آپ بائبل دیکھیں جس میں ریڈ لیٹرڈ بائبل ہوتی ہے, وہ بائبل جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو خود کے کہے ہوئے الفاظ ہیں, قول و فعل ہیں, وہ سرخ سیاہی میں لکھے ہوئے ہیں, اور باقی کی جو باتیں ہیں وہ کالی سیاہی میں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ اس میں پڑھیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت کم باتیں کہی ہوئی ہیں, یعنی کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اپنے کہے ہوئے قول ہیں وہ بہت کم ہیں, اور وہ سرخ سیاہی میں ہیں. اس میں کہیں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ہوا کہ سور کا گوشت جو ہے وہ انسانوں کے لیے حلال ہے یا وہ انسان کھا سکتے ہیں.
اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ خاتون جس چیز کا حوالہ دے رہی ہے وہ بک آف ایکٹس کی چیپٹر نمبر 11 کی آیت نمبر 6 سے لے کے 10 تک کی بات ہے، جس میں سینٹ پال نے کہا ہوا ہے کہ ان کو ایک خواب آتا ہے جس میں ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ سور کا گوشت کھانا ایک اچھی بات ہے. تو یہ جو بات ہے یہ سینٹ پال کی طرف سے لکھی گئی ہے، اور سینٹ پال نے چونکہ بہت زیادہ تبدیلیاں بائبل میں اپنی طرف سے ایڈ کی ہیں، شمار کی ہیں، اس لیے کافی ساری باتیں، کافی ساری تبدیلیاں جو کہ انجیل میں یعنی کہ اللہ کی طرف سے جو بھیجی گئی کتاب تھی اس میں نہیں تھی، وہ سینٹ پال نے اپنی طرف سے جو ہے بائبل میں تبدیلیاں کی ہیں، اس میں تضاد بھی ہیں، اس میں چینجز بھی کی ہے، اور یہ بات بھی سینٹ پال نے اپنی طرف سے ہی بائبل میں شامل کی ہے. گاسپل آف میتھیو کے چیپٹر نمبر 5 کی آیت 17 سے لے کے 20 میں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ میں پچھلے پیغمبروں کی روایت کو توڑنے نہیں بلکہ ان کو مضبوط کرنے آیا ہوں، ان کو برقرار کرنے آیا ہوں، اور اگر کوئی ایک نقطہ بھی اس بات کا چھوڑ دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. یعنی کہ کوئی اگر ایک اصول بھی توڑ دیتا ہے جو پچھلی پیغمبروں نے بتایا، پچھلے پیغمبروں نے جو کچھ بتایا، پچھلی روایات، پچھلے اصول، ان کے سارے جو احکامات تھے وہ، اور ابھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احکامات بتائے وہ، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چیز چھوڑ دیتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو پائے گا. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے بک آف میتھیو میں، گاسپل آف میتھیو میں، چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے لے کے 20 میں. اور یہ بات بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے واضح کی ہے کہ جو بائبل کے علماء ہیں جو اس کے پڑھنے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نئے عہد نامے میں 50% سے زیادہ تبدیلیاں سینٹ پال نے خود کی ہیں اپنی طرف سے، اور جو بائبل کے علماء ہیں جو پڑھنے والے ہیں، اسے سمجھانے والے ہیں، ان کے ریسرچرز ہیں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ نئے عہد نامے میں 50% سے زیادہ کی جو چیزیں ہیں وہ سینٹ پال نے اپنی طرف سے ایڈ کی ہوئی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہی. اور سینٹ پال نے جو ہے تو خود اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد بنایا، یعنی کہ خود کہا کہ میں ان کا شاگرد تھا، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زندگی میں ایک بار بھی نہ ملے ہوں. ایسا کہنا ہے بائبل کے علماء کا، پریسٹ وغیرہ کا، یا بائبل پر ریسرچ کرنے والوں کا. اور بائبل میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی بھی ہے کہ ایک آخری پیغمبر آئے گا. تو انہوں نے بہن کو نصیحت کی ہے کہ مکمل بائبل کو پڑھیں، جو یکساں باتیں ہیں ان پہ عمل کریں، اور اگر بائبل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ موجود ہے تو پھر ان کو یہ بات چاہیے کہ جو آخری وحی ہے اس کو پڑھیں، یعنی قرآن مجید کو پڑھیں، تاکہ ان کو ہدایت نصیب ہو، سیدھا راستہ نصیب ہو، ان کو سچائی کا راستہ نصیب ہو جائے. امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہم اسی طرح کی ایمان افروز ویڈیوز آپ کے لیے بناتے رہیں اور دوسروں تک بھی یہ ہدایت کا پیغام پہنچتا رہے. اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں ایمان اور ہدایت کے راستے پر مستحکم رکھے، ثابت قدم رکھے، اور ہمیں اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.